حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی۔ اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حورے نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تم میرا بن گیا میں تیرا بن گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں عد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے،
ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید اللہ بکم العسر، پروردگار عالم کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہیں، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے۔ کون جرت کرے گا؟
ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے. ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے. ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں, ماں نے پیش کیے ہیں, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب, تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے, کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا, شہید ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا, ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا, میں نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا, بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے, اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو.
सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है, तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है। कहने लगे न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया, और सहाबी को आवाज दी हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदावंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद की। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते। सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम अगर इस्लामी हुकूमत हो इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजानुल मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या ख्याल है कि यूं ही काम चल जाएगा? सहाबा किराम ने जंग में रोजा ना छोड़ा, घरों में बैठी औरतें छोड़ देती हैं। तुझे क्या मालूम है कल किसको आएगी और किसको नहीं? क्या मालूम कल कौन? यारी वाले पीर का मसला सुनो, किताब में ना मिले जिम्मेदारी से कहता हूं। गुनियतुत तालिबीन किताब उठा करके देखो, सफा 1059 से लेकर 64 तक को पढ़ करके देखो। अल्लामा फरमाते हैं, यारी वाला पीर कहता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, महबूबे सुबहानी फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जानबूझ कर नमाज कदा कर दी, फनिकाह हुआ बातिलुन बातिलुन बातिलुन। फरमाते हैं निकाह उसका टूट गया, औलाद दुहा हरामुल, औलाद हराम की पैदा हो रही है। हाँ, बड़े पीर का ना लेना सौखा, मसला मलना बड़ा औखा है। तुझे क्या मालूम कि अल्लामा शेख का क्या मजहब है, क्या मसलक है, क्या तरीक़ेकार है? आखिर में जा अभी नहीं तो अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मती ने हुजूर की आल में से होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, फरमाया बेनमाज मर्द औरत जब मर जाए, लिख लो दिल पे, बेनमाज औरत मर्द जब मर जाए, इदा माता जब मर जाए, ला युगसिलु लहू उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू उसे कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन
اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد عورت، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا۔ ملا کا ٹائم جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جا
परवरदिगार के। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा महरूम है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। कदर कर दिन की, कदर कर रात की, कदर कर सुबह की, कदर कर शाम की। एक एक लफ्ज पे जो अजर मिल रहा है, एक एक रकात पे जो अजर मिल रहा है, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत में पता चलेगा कि अल्लाह पाक हम पर कितना बड़ा मेहरबान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ऐ मेरे चचा, ऐसी नमाज बताऊं जो हर रोज पढ़, या कम से कम तीसरे दिन पढ़, या हफ्ते में एक मर्तबा पढ़, या महीने में एक मर्तबा पढ़, या साल में एक मर्तबा पढ़, तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है नमाज सलातल तस्बीह। और इस महीने से ज्यादा अच्छा वक्त उसके लिए कोई नहीं। रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सिर्फ 3 वक्त छोड़ दो, सूरज निकलते वक्त और छुपते वक्त और ठीक दोपहर को, जिस वक्त चाहो पढ़ो, मगर हमें तौफीक नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने रमजान ही में हमें वो चीजें अता फरमाई। सहरी खाओ उसका सवाब, इफ्तार में पानी पियो उसका सवाब, रोटी खाओ उसका सवाब, तिलावत करो उसका सवाब, रोजा इफ्तार कराओ उसका सवाब, किसी को कुरान मजीद सुनाओ उसका सवाब, कुरान करीम सुनो उसका सवाब। अरे हर तरफ अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। तू झोली फैला कर लेने वाला तो बन। और एक हदीस में है कि अल्लाह पाक एक फरिश्ते को शाम को मुकर्रर कर देते हैं जो आवाज लगाता है, आओ जिसकी रोजी में कमी है वो मांगे, फराखी कर दी जाएगी। आए ऐसा बीमार जिसको सबने जवाब दे दिया, आज सवाल करे, रमजान कुरान के सदके में उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए। आए कोई मुकदमों का मारा हुआ, अफसरों का मारा हुआ, आज पिछली रात 2 आंसू बहाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, झोली फैलाना तेरा काम है, दरियाए रहमत में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। फरमाया माली इबादत भी करो, 1 पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में, दूसरे दिनों के मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि जितना इखलास होगा और जितना हलाल का पैसा होगा, 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। करम बरस रहा है, रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, उसकी करीमी और अता की बारिश हो रही है। हम लोग लेने वाले ही नहीं। फरमाया वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था जब रमजान का चांद नजर आता, और आपकी नमाजों की रकातें लंबी हो जाती, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, और आंसू बहाने में कसरत हो जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये कितनी बड़ी करीमी बख्शी, कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, न कुछ कर सकते हैं, न अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, न सुभान अल्लाह कह सकते हैं, न ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, न अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमाल हो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हज़रत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है। खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं,
میں بڑی حسین عورت ہوں، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے، فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان وہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے، جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو
ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے. صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو. فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا. ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے. آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں. صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو. حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا. علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے. تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا. کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی. تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو. ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے. باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے. جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے. رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے. لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا. اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے. یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے. شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا. اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے. اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں.
درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈن جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی المدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا،
کہ بھی جاگنا تو ویسے بھی ذمے لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورۃ کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔